الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارا مسلسل یہی عنوان چل رہا ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، یہ آیت تو آپ ساتھ ساتھ حفظ بھی کر لینا، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ ایمان شروع ہوتا ہے زبان کی تصدیق سے اور پورا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کل جمعے میں نے یہی بتایا تھا، میں آپ کو 4 نشانیاں بتاتا ہوں جو سرکار نے بیان فرمائی۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ومنع للہ، یا الحب للہ والبغض للہ ومنع للہ واعطى للہ۔ جو محبت کرے اللہ کے لیے، بولو جی، محبت کرے بیوی سے، بچوں سے، سب سے پیار کس کے لیے جی؟ اللہ کے لیے۔ ومنع للہ وابغض للہ، کسی سے بغض رکھے تو ذاتی بغض نہ ہو، ذاتی بغض تو صرف شیطان نے کیا ہے بھائی، بغض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، صحابہ کے دشمنوں کے لیے، بغض اہل بیت کے دشمنوں کے لیے، بغض اولیاء اللہ کے دشمنوں کے لیے، بغض حضور کے گستاخوں کے لیے، بغض اللہ کے دشمنوں کے لیے، اور کسی سے ذاتی بغض۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کچھ نہ دے تو، بولو جملہ پورا کرنا یار، اللہ کے لیے، کہ یہاں دینا جائز ہے، یہ شادی کی رسموں میں پیسہ لگانا جائز ہے، مہندی پہ پیسہ لگے، ڈھولک پہ پیسہ لگے، یہ قوالوں پہ پیسہ لگے، یہ گویے نعت خانوں پہ پیسہ لگے، گویوں کی بات کر رہا ہوں، بد عقیدوں کی، صحابہ کے منکروں کی، یہ میں دیتا مرتا مر جاؤں گا، 1 روپیہ بھی نہیں لگاؤں گا، تو یہ ہو گیا وَمَنَعَ لِلَّهِ، کہ منع کرنا، نہ دینا اللہ کے لیے۔ وَآتَى لِلَّهِ، بخل بھی نہ ہو جائے، عطا بھی کرے اللہ کے لیے۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس مرد اور عورت نے، بولو بھائی، اپنا ایمان ہے۔ ایک آپ کو آج حدیث سناتا ہوں، بڑی کمال، مجھے امید ہے کہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیتے رہے گی۔ کردے بھی ہے کہ کوئی نہیں کریا کرو، تھوڑی مہربانی۔ ایک سلام مولوی صاحب دا، جڑے 2 پھیر دے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک اپنے امام واسطے، ہدایت لکھے، ہدایت لکھے، اور مولوی صاحب دا ایک سلام تواڈے واسطے۔ اے محبت اللہ سانو عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حارثہ بن مالک، پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار کمال کی بات کر دی۔ یہ کہیں جا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا حارثہ کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تو نے صبح کیسے کی ہے، کس حالت میں کی ہے؟ یہ جملہ ہے کہ کیا حال ہے تیرا بھائی، کیسے زندگی گزر رہی ہے، جیسے ہم نہیں پوچھتے۔ حضور نے فرمایا تو نے صبح کیسے کی؟ تو کہا اصبحت مؤمنا حقا، میں نے صبح کی ہے پکے مومن ہونے کے ساتھ۔ اب دیکھ لو یہ کیا کہہ رہے ہیں، صبح کی ہے پکے مومن ہونے کے ساتھ۔ اپنی ایمان پہ نظر رکھے نا کہ کہاں جا رہا ہے، کس لیول پہ ہے، ہمیں کیا کروا رہا ہے، تو پھر یہ باتیں کرتی ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، تو کیف اصبحت مؤمنا اصبحت مؤمنا حقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر ماذا تقول فإن لكل شيء حقيقة وما حقيقتك وما حقيقة ایمانک، کہ اے حارثہ، ہر بات کی چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ انظر ماذا تقول، تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ بیٹھا ہے، کیا کہہ دیا تم نے؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی دلیل اور حقیقت ہوتی ہے، بتا نا تیرے پکے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ تو نے جو کہا کہ اصبحت مومنا حقا، میں نے پکے مومن ہونے کے ساتھ صبح کی ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو سنیے، انہوں نے کہا قد عزبت نفسی عن الدنیا، یا رسول اللہ میرا نفس دنیا سے بیزار ہو چکا ہے، دنیا میں رہتا تو ہوں پر دنیا کا عاشق
یہ ایمان کا تقاضا ہے بھائیوں. دنیا میں رہے پر دنیا دل کے اندر ہے. جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے یا پانی کے اندر؟ توجہ ہے تو بولو. اور اگر وہی کشتی پانی کے اندر چلی جائے تو خود بھی ڈوبی اور ہمیں بھی. پانی کے اوپر رہو, دنیا کے اوپر رہو بھائی, دنیا کے اندر ڈوبنے کی ضرورت ہے. ہاں دنیا جیب میں رہے, دل میں نہ پہنچے. پر کی کریے ظالمہ نے جیب بھی دل تے لائی ہے. اثر تو ہوتا ہے نا, کنیکٹیویٹی ہو جاتی ہے بھائی. ہاں جی جناب علی. تو میرے پیارے بھائیوں, انہوں نے کہا کہ میرا نفس دنیا سے بیدار ہو چکا ہے اور وَأَظْهَرْتُ لِذَلِكَ لَيْلِي, راتوں کو میں مصلے پر جاگ جاگ کے گزارتا ہوں. اور ساڈا ایمان ماشاءاللہ کھچ مچ کے مسیتے لے آتا ہے. سلام پھیردا ہے تے جمعے دی سنتا پڑھن دی بھی توفیق دیندا, دعا منگن دا بھی ٹائم دیندا. بھاگتے ہیں مسجد سے. دل لگاؤ بھائی, دل لگاؤ. ہاں مسجد دل کے اندر ہونی چاہیے اور دل مسجد کے اندر ہونا چاہیے. کہا جی میں ساری رات جاگتا ہوں اور وَأَزْمَاتُ نِہَارِي, اور میں دن روزے کے ساتھ رکھتا ہوں. دل کو بس دنیا سے دور ہی رہتا ہوں. اور تیسری بات کہی, کہنے لگے جی وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشَ رَبِّي بَارِزًا, اور مجھے ہر وقت اللہ کا عرش نظر آتا رہتا ہے. میری نظر عرشوں پر رہتی ہے. ایمان گرنے نہیں دیتا نظر کو, اندر ہو تو. ایمان کانوں کو ذلیل کاموں پہ نہیں لگاتا. ایمان قدموں کو برائی کی طرف روکتا ہے. کہا جی میری نظر عرش پر رہتی ہے. کوئی سبحان اللہ ہلکی چیز کہہ سکتا ہے یار. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا, اور میں دنیا میں رہ کر دیکھ رہا ہوں کہ جنتی جنت میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. میں یہاں دنیا میں رہا. یار ایمان دیکھو کہاں تک لے گیا بھائی. کیا ہمارے ایمان کی یہ کیفیت ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کوشش سے ہر کام ہو جاتا ہے. کہا جی میں دیکھ رہا ہوں جنت کو اور اہل جنت کو کہ وہ جنت میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَزَاغُونَ فِيهَا, اور میں دیکھ رہا ہوں جہنم کو اور اہل جہنم کو کہ وہ جہنم میں واویلا کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, بیل کر رہے ہیں, سینہ کو بھی کر رہے ہیں. یہ کام جہنم میں ہوں گے یا نمازوں میں ہوں گے؟ اب بولتے ہی نہیں ہو. ہاں یہ ماتم شاتم کہاں ہونا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جی دنیا اور جہنم کو اور اہل جہنم کو, وہ وہاں یہ کر رہے ہیں. وَكَأَنِّي آگے بڑھ. جب یہ باتیں ساری کر دی, کتنی باتیں کی؟ میرا نفس دنیا سے بیزار ہے, میری رات مصلوں پر, میرا دن روزے کے ساتھ. اور آگے نمبر 4 اللہ کا عرش دیکھ رہا ہوں. نمبر 5 جنت اور اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں. نمبر 6 جہنم اور اہل جہنم کا رونا دیکھ رہا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا یا حارثہ عرفت فانزل, اے حارثہ تو نے تو ایمان کو پہچان لیا. سبحان اللہ. اللہ یہ پہچان ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. سارے کہو نا یار آمین. آمین. اللہ یہ پہچان ہمیں بھی عطا فرما دے. آمین. یا حارثہ عرفت فانزل, تو نے ایمان کو پہچان لیا, حقیقت کو پہچان لیا, اب اس پہ پکا ہو جا. یہی ایمان کی حقیقت ہے. اللہ یہ حقیقت ہمیں بھی عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.